السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام، کتاب الطہارہ، باب الغسل و حکم الجنبی، سبق نمبر ہے 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حیض والی عورت اور جنبی کے لیے مسجد میں داخلہ حلال نہیں کرتا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ حائضہ خاتون جس کو حیض آ رہا ہے وہ مسجد میں نہیں بیٹھے گی، اسی طرح جنبی مرد بھی مسجد کے اندر نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی یہ دونوں مسجد میں قیام نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر مسجد سے گزرنا ہو تو اس کی اجازت اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہے، اور یہی کہنا ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا کہ مسجد میں سے گزرنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسجد سے گزرنا بھی ناجائز ہے، اور امام صاحب کی دلیل یہ حدیث ہے۔ جبکہ اس معاملے میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی ان کا قول درست ہے کہ مسجد میں جنبی یا حائضہ کا گزرنا درست ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر ہے 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو اس وقت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں ہوش آ جائے، یعنی جو کہو وہ سمجھنے لگ جاؤ، ولا جنوباً، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے مصلی کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ گزرنے والا گزر جائے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں سے گزرنا جنبی کا یا حائضہ کا یہ جائز ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر احادیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مسجد میں سے چٹائی یا مصلی پکڑا دو۔ عائشہ نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جنبی مرد اور حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، یہ ہے اس حدیث کا مطلب، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں حیض والی عورت اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا، یعنی ان دونوں نے مسجد میں نہیں بیٹھنا، اور اگر گزرنا چاہے یا مسجد میں آ کر کوئی چیز اٹھا کر واپس کو نکل آئے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی خاتون اعتکاف بیٹھے ہوئے ہے مسجد میں، یا نماز میں شریک ہے، یا کوئی مرد مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے یا مسجد میں سویا ہوا ہے، عورت کو حیض آ جاتا ہے، مرد کو یا عورت کو
سونے کی صورت میں احتلام ہو جاتا ہے تو آنکھ کھل جانے پر حیض کو یا احتلام کو دیکھ کر دونوں کو چاہیے کہ مسجد کو چھوڑ دیں، مسجد میں سے نکل جائیں۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا من الجنابۃ متفق علیہ وزاد ابن حبان وتلتقی ایدینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن، ایک ہی ٹب، ایک بالٹی میں سے پانی لے کر غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ اس برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے داخل ہوتے۔ اور ابن حبان نے یہ اضافہ کیا کہ بسا اوقات ہم میاں بیوی کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو جاتے۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا خاوند بیوی اکٹھے غسل خانے میں غسل کر سکتے ہیں، نیز خاوند بیوی ایک ہی ٹب، ایک ہی بالٹی سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ اور آج چونکہ شاور لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ہی شاور تلے خاوند بیوی غسل کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواہ ابو داود والترمذی وضعفاہ، ولاحمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ وفیہ راو مجہول۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کیا کرو۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور دونوں نے کہا کہ روایت ضعیف ہے۔ اور مسند احمد میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت ہے اور اس میں ایک راوی مجہول الحال ہے۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن یہی بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ غسل میں، غسل جنابت وغیرہ میں سارا جسم دھونا فرض ہے، اچھی طرح دھونا ضروری ہے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اور چاہیے یہ کہ بندہ ایک دفعہ میں تو اپنے جسم پر پانی ڈالے اور پھر اچھی طرح جسم کو ملے، یا آج شاور ہے تو شاور نیچے کھڑے ہو کر، نل کے نیچے کھڑے ہو کر پانی بھی ڈالتا جائے اور اپنے جسم پر جہاں جہاں اس کا ہاتھ پھر سکتا ہے اچھی طرح ہاتھ پھیرے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی طرح غسل کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، یہ کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنب سبق نمبر 30 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد یہ مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، ہاں جب کہ یہ غسل کر لیں تو غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ جنبی شخص جب غسل کر لے پھر وہ مسجد میں بیٹھے، حائضہ عورت جب غسل کر لے پھر وہ مسجد کے اندر بیٹھے۔ تو جنبی اور حائضہ یہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ہاں اگر مسجد میں سے گزرنا ہو
یا مسجد میں سے کوئی چیز کا اٹھانا ہو تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں سے گزر جائیں، یا کوئی چیز اٹھانی ہے تو اٹھا کر واپس نکل جائیں۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہوا خاوند بیوی اکٹھے غسل خانے میں وضو کر سکتے ہیں، خاوند بیوی اکٹھے ایک ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غسل میں چاہیے کہ اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کریں اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، جسم پر پانی بھی ڈالیں اور ہاتھوں کے ساتھ بھی جسم کو ملیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، کتاب و سنت کو پڑھنے، کتاب و سنت کو عام کرنے اور کتاب و سنت کو نشر کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتباع اور اطاعت کے راستے پر لگائے، اور اللہ ہمیں تقلید کے راستے کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت اور اتباع کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقلید کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف ہم بلانے والے بن جائیں اور کتاب و سنت کو اپنے عمل میں لے آنے والے ہم بن جائیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کی بیماریاں دور کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو کوارے ہیں کواریاں ہیں کواروں کو اللہ نیک سیرت صورت دلہنیں عطا کر دے، اور کواریوں کو اللہ نیک سیرت صورت دلہے عطا کر دے۔ جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، معیشت خراب ہے، اللہ ان کی معیشت کو معاشرت کو درست کر دے۔ جو گمراہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہدایت پہ لے آئے، اور جو ہدایت پہ ہیں اللہ انہیں ہدایت پہ مزید پختگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اپنے گھر بیت اللہ کا عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین اہل کشمیر کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی اہل ہند مسلمانان ہند کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں منافقوں، تکفیریوں، کافروں اور ظالموں کے فتنے سے اپنی حفاظت میں فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالی حاملین کتاب و سنت حکمران عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی سرحدوں پر پہرا دینے والے پاک آرمی کے جوانوں کو، ان کے جذبوں کو اور ان کی خدمات کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق، اور اس کام پر اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم دہشت گرد بنے یا ہم دہشت گردی کا شکار ہوں۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ظالم ہوں یا ہم ظلم کا شکار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت پر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے توحید و سنت پر، اور جب ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو شہادت کی موت اور زبان پر لا الہ الا اللہ کا نغمہ اور ترانہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔